بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ایک سوال آیا ہے کہ بچے کھیل میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور پڑھائی میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے۔ جب پڑھائی میں پڑھائی میں نہیں لیتے تو بچوں کو پھر مارنا پیٹنا پڑتا ہے، اور مارنے پیٹنے کے بعد پھر کہیں وہ جا کے اسائنمنٹ وغیرہ یا اسٹڈی کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کام ہمیں پسند نہیں ہوتا، یہ مارنا اور پیٹنا یہ ہم پسند نہیں کرتے، تو اور بچے بہت ضد بھی کرتے، تو اس کا کوئی حل بتا دیجیے۔ مجھے لگتا ہے یہ تقریباً جنرل پرابلم ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اس کا جواب میں نے سوچا کہ ویڈیو پہ دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ وہ اس سے مستفید ہو سکے۔ دراصل ہم غلطی کہاں پہ کرتے ہیں، یہ والدین یا بڑے؟ ہم ہمیشہ دو غلط چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں۔ مطلب اگر بچہ اسٹڈی نہیں کرتا تو اس کا فوری طور پر تعلق جوڑتے ہیں کھیل کے ساتھ، چونکہ وہ کھیلتا ہے اس لیے وہ پڑھائی نہیں کرتا۔ کھانے پینے سے تو کبھی نہیں جوڑا، وہ چونکہ کھانا پینا کھاتا ہے اس لیے یہ جو ہے وہ پڑھائی نہیں کرتا۔ تو ہمیشہ ہم دو ایسی چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں جس کا آپس میں کوئی لنک نہیں، بلکہ دونوں الگ الگ اپنی جگہ پر ضروری ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کھیلتا نہیں ہے، ہر وقت پڑھتا رہتا ہے۔ ایسے بہت ہی کم لوگ یہ کویسچن کرتے ہوں گے۔ بہرحال کمپیریزن جو ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کھیل کا پڑھائی کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں کیا وجہ ہے، ایسی وجوہات کیا ہے کہ بچہ کھیل میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے اور پڑھائی میں کم لیتا ہے۔ یہ اوپر ایک ڈائیگرام دیا گیا ہے، اس کو ہم بیلنس کرتے ہیں۔ ایک طرف لکھا ہوا ہے پڑھائی اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے کھیل۔ تو کھیل کا پلڑا بھاری ہوا ہے جس کی وجہ سے اس پہ وزن اور پریشر زیادہ پڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ نیچے گیا ہے، اور پڑھائی پر پریشر کم ہے تو وہ اوپر کی طرف چلا گیا۔ بہرحال ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، اس کو بیلنس کرتے ہیں۔ بہت سے والدین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اوپر والا ایشو ہے، یہ جو ڈائیگرام میں نے بتایا ہے نا، ڈائیگرام ڈرا کیا ہے، یہ والا ایشو ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کمپلینٹ ہے والدین کی طرف سے کہ کھیل میں ہمیشہ وزن زیادہ ہے اور پڑھائی میں کم ہے۔ اچھا، یہ کھیل میں زیادہ وزن کی بڑی وجہ کیا ہے؟ مطلب کیوں بچہ کھیل میں ٹائم زیادہ دے رہا ہے؟ یہاں پر جو کھیل یعنی پریشر کھیل پر پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے، وہ ہے دلچسپی۔ تو اگر چونکہ بچے کا دلچسپی بہت زیادہ ہے کھیل کی طرف، جس کی وجہ سے کھیل والا پڑھنا نیچے جا رہا ہے، جب یہ دلچسپی کھیل میں بڑھ جاتی ہے تو یہاں پر بچہ زیادہ ٹائم خرچ کر دیتا ہے۔ اب والدین کے پاس ہتھیار کیا ہے کہ اس کو کسی طرح کھینچ کر اوپر لے آئے اور پڑھائی والی سائڈ نیچے جائے۔ اس کے لیے والدین بطور ہتھیار مار پیٹ یا پھر ڈانٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بچوں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ڈانٹتے ہیں ہم اس کو، اور بہت زیادہ باتیں بھی سناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے یہاں یعنی پڑھائی پر پریشر پڑ جائے اور یہ نیچے آئے، اور اس طرح کھیل والی جگہ اوپر آ جائے، یا ایٹ لیسٹ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ یقین کیجئے، خود کوشش کریں، اس پڑھائی کو دیکھ لیجئے کہ یہ جو پڑھائی نیچے جانے کی کوشش ہے، کن دو چیزوں کو کمپیئر کریں۔ ایک طرف بچے کی دلچسپی ہے، دوسری طرف مار داڑ ڈانٹ پیٹ۔ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ دلچسپی کی چیز چھوڑ کر پڑھائی پر فوکس کرنا شروع کرے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت خطرناک قسم کی مار پیٹ ہو تو پھر وہ دلچسپی کو بھول جائے گا۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ بحیثیت والدین، بحیثیت استاد، اگر ہم ایفیکٹو پیرنٹنگ
افیکٹو ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ جو فزیکل پنشمنٹ ہے اس کو بالکل ختم کرنا ہے. اس کو تو بالکل ہٹا دیجیے اپنی لائف سے، یا تو بالکل زندگی سے نکال کر پھینک دیں. یقین جانیے جس نے اس آپشن یعنی مار پیٹ کا استعمال کیا ہے ان کو فوری طور پر تو رزلٹ مل جاتے ہیں، لیکن ان دا لانگ یعنی دور رس اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، بہت خراب ہوتے ہیں. مثلا آپ اگر ایک بچے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یقین جانیے کہ کل وہ جب طاقتور ہوگا تو کسی کمزور پر ہاتھ لازمی اٹھائے گا، کیونکہ یہ آپ نے اس کو سکھایا. آج آپ بحیثیت استاد، بحیثیت والدین طاقتور ہے تو آج بڑی آسانی سے اس کمزور بچے کو مار لیتے ہیں، پیٹ لیتے ہیں. کل جب اس کے پاس طاقت ہوگی تو وہ کبھی کسی نہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا. تو اس آپشن یعنی مار پیٹ کو بالکل ختم کرنا ہے یا MS کو مائنس کرنا ہے. جب یہ پڑھائی پر پریشر پڑ جائے تو یہ نتیجہ ہمیں کیا لاتے ہیں؟ اس کی جگہ اگر ہم یہاں پر پڑھائی پر دلچسپی بڑھائیں اور کھیل میں دلچسپی کو کھیل سے دلچسپی کو شفٹ کریں پڑھائی کی طرف، تو پڑھائی میں ایسی کیا چیزیں ہیں جس کو آپ شفٹ کر سکتے ہیں بچے کی دلچسپی بڑھ جائے ہوم ورک کرنے میں یا کلاس اسائنمنٹ کرنے میں. اس کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں. کچھ ایکٹیویٹیز کے ذریعے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم پر پڑھائی کو لنک کرے ریوارڈ کے ساتھ کہ بچہ یہ پڑھے گا، اتنا ٹائم سپینڈ کرے گا پڑھائی میں تو اس کے یہ ریوارڈ ملے گا، یہ جو ہے وہ اچیو کرے گا، یا ہم کہیں اسے لے جائیں گے، یا اس کی پسند کی کوئی چیز ملے گی، یا اس کو کوئی اچھی سی کہانی سنائی جائے گی وغیرہ وغیرہ. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح اپنی فیملی کے حساب سے اس کو ریوارڈ دے سکتے ہیں. بعض بچوں کے لیے ریوارڈ یہ بھی ہے کہ والدین اس کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں. یہ بھی ہے کہ والدین کو پسندیدہ چیزیں ساتھ بنا دیں، یا اور بھی XYZ جس کو آپ سمجھتے ہیں آپ کی فائنانشل کنڈیشن کے حساب سے پڑھائی سے ریوارڈ ایسوسیٹ کریں. دوسرا کام یہ دلچسپی کھیل والا سائٹ کم کرتی ہے، اور آٹومیٹکلی جب بچے کو پڑھائی میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ملنا شروع ہو جائیں گے تو یہ کھیل والی دلچسپی یعنی آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جائے گی. دوسرا اس کو کم کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھیل کو مائنس کر سکتے ہیں. مطلب زیادہ تر والدین کی یہی کوشش ہوتی کہ کس طرح کھیل سے اس کی دلچسپی نکل جائے. دلچسپی نکلتی نہیں، دلچسپی کسی بھی چیز کو کم کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ڈش کم کھائی جائے تو اس کے ساتھ دوسری ڈش لگانی پڑتی ہے. کسی ایک انسان کو اگر 2 ڈش بہت زیادہ پسند ہے میٹھی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ڈش کم کھائی جائے تو اس کے دوسری پسندیدہ ایک اور ڈش لگانی ہوتی ہے تاکہ وہ دونوں کو بیلنس کرے اور دونوں کو کم استعمال ہو. یہاں کھیل آپ نے مائنس نہیں کرنی ہے، کھیل کو بالکل کراس نہیں کرنا ہے، بلکہ اس میں انٹرسٹ کم کرنا ہے بچے کی، بلکہ اس کھیل کے ساتھ اسٹڈی کو ایسوسیٹ یعنی کنیکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر جتنا آپ پڑھ رہے ہیں کمیونیکیشن کے ذریعے بھی کرنے اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی کہ بیٹا اس کو یہ نہیں کی ہے کہ بیٹا کھیل چھوڑ دیجیے اور پڑھائی شروع کیجیے، بلکہ یہ کہیے کہ جب تک آپ کھیل رہے ہیں، جب یہ کھیل ہے تو اتنا آپ کو پڑھنا بھی ہے، آپ کے پاس کھیلنے کا اتنا ٹائم ہے، شیڈیول کریں اس کے لیے چیزوں کو. تو اسی طریقے سے آپ کے بچے میں پڑھنے کا شوق بڑھ جائے گا اور پڑھائی کی طرف وہ متوجہ ہو جائے گا.